ویلکم بیک ناظرین. شہباز شریف صاحب اسلام آباد آئے ہوئے ہیں. انہوں نے برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات کی, پھر چین کے سفیر سے ملاقات کی, سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات ان کی جیسے ہی سعودی سفیر واپس آئیں گے اپنے ملک سے تو ان سے ملاقات طے ہے. آج اسلام آباد میں انہوں نے کافی مصروف دن گزارا. پھر ایک اپلیکیشن بھی دی گئی اور وہ اپلیکیشن ہے کہ ان کا نام بلیک لسٹ سے نکالا جائے اور بیرون ملک, یا ظاہر ہے وہ بیرون ملک جانا چاہیں گے اور ان کی پہلی ترجیح ہوگی کہ وہ اپنے بھائی نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں. شعیب صاحب کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور بڑے خوشگوار موڈ میں اسلام آباد میں ان کو دیکھا گیا ہے. بہرحال اس وقت وہ ادھر ادھر رابطے انہوں نے مضبوط کیے ہوئے, آپ کو پتہ ہی ہے. اور جو صابر شاکر صاحب کی کارکردگی بہتر ہوتی جائے گی تو یعنی اور اس کے مقابلے میں جو چودھری صاحب کی کارکردگی خراب ہوگی تو ساری نگاہیں تو پھر صابر شاکر کی طرف جائیں گی نا. جی ہاں, بالکل صحیح بات. یہی تو ہمارا رونا ہے اور آپ اس پر توجہ نہیں دیتے. نہیں, وہ تو بڑے بڑے توجہ دے کے تھک گئے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی توقع امید ہے یا اب آپ نے بھی رائٹ اپ کر دیا ہوا؟ وہ میرا بھی خیال ایسا ہی ہے جیسے آپ کا ہے بڑے, کیونکہ اب شہباز شریف صاحب جو ایکٹیو ہوئے ہیں ان کو سپیس مل رہا ہے, بلکہ صرف شہباز شریف صاحب کو نہیں باقی بھی اپوزیشن کو اب مکمل طور پہ سپیس ملا ہوا ہے اور وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں. اور خاص طور پہ ایک آپ نے تبدیلی دیکھی ہے چوہدری صاحب کہ مریم صفدر صاحبہ بالکل اپنے گھر میں مقیم ہے, نہ وہ 249 میں گئیں, نہ وہ NA75 کی کمپین میں آئیں, نہ ہی وہ خوشاب کے الیکشن میں انہوں نے کوئی تقریر کی. الیکشن بھی جیت کے خاموشی سے حمزہ شہباز یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اپنے طور پہ اور جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق, اور وہ نیریٹو بھی اب آہستہ آہستہ خاموشی سے چینج ہو گیا ہے, ایک گالم گلوچ والا کہنا چاہیے. وہ ساری چیزیں استعفے کے اس میں آپ خبر لے لیں نا. جی, شہباز شریف صاحب جن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں اور انفارمل فارمل لیول پر ڈسکشن کر رہے ہیں نا سیاسی معاملات پر, جی, وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور ان کے بیٹوں کو ملک سے باہر رہنا چاہیے اور مریم صاحبہ بھی اگر جانا چاہتی ہیں تو ان کو بھی جانے دیا جائے, اور مسلم لیگ کو ایفیکٹولی میں اور میرا بیٹا ہم چلاتے ہیں, اور اگر ہم ایسی طرح آگے بڑھتے رہیں اور حکومت اپنی کارکردگی نہ دکھائے تو 2023 کے الیکشن جو ہے کوئی وجہ نہیں کہ ہم نہ جیتے اور اقتدار میں آئیں, اور اگر اس سے پہلے بھی کوئی صورتحال پیدا ہو تو اسمبلی کے ذریعے بھی ہم حکومتیں بنا سکتے ہیں مقتدر حلقوں کو قائل کر کے. یعنی میں نے آپ کو اس کا لب لباب بتایا. بالکل صحیح بات ہے. اور وہ جی بتائیں. ہاں جی, اور البتہ یہ بھی ایک ان کی سوچ ہے کہ جتنا خرابی ہو گئی ہے, بگاڑ پیدا ہو گیا ہے, سال ڈیڑھ 2 سال میں یہ ہم ٹھیک نہیں کر سکیں گے, تو جو کالک پی ٹی آئی کی حکومتوں کے منہ پر ملی جا رہی ہے وہی ہمارے منہ پر ملی جائے گی تو ہم بھی لوزر ہوں گے اور ہم کوئی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, اور پھر ہمارے پاس بیگیج جو ہے اربوں خربوں کے مقدمے, وہ یہ الیکشن اسمبلیوں میں جیتے یا ہاریں, الیکشن میں ووٹ پڑیں یا نہ پڑیں, عدالتوں کے اندر ووٹوں پر فیصلہ نہیں ہونا, وہاں تو فائلوں میں موجود کاغذات پر ہوگا. آپ نے یہ نوٹ کیا ہے, یہ ایک بڑا یہ خوشاب کا جو بائی الیکشن کل ہوا ہے. جی, یہ ملک وارث کلو. جی بتائیں. بات کر لوں نا. ہاں بتائیں. ملک وارث کلو پہلے آزاد الیکٹ ہوئے تھے سب سے پہلے, اور پھر وہ پہلے الیکٹ ہوئے آزاد, پھر وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اور 2-3 دفعہ وہاں سے اسی حلقے سے الیکٹ ہوتے رہے ہیں اور تمام پارٹیوں کو شکست دیتے رہے ہیں. تو اب وہ فوت ہو گئے ہیں, ان کا بھائی یا بیٹا جو بھی تھا, لیکن اس کے بعد حیرانی کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والی جو تنظیم ہے یا یہ پنجاب حکومت ہے یا ان لوگوں نے ہارنے کے لیے کوشش کی ہے.
ورنہ یعنی ان کا 74 یا 73 ہزار ہے، ان کا 63-64 ہزار ووٹ ہے. جی پی ٹی آئی کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ملا، اگر 5,000 زیادہ ووٹ لے تو آپ جیت جاتے تھے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس حلقے میں ووٹ جو نکلا ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں نے یہی کہنا تھا. وہ جو سب بالکل ٹھیک ہے، زیادہ ہے، 62,063 ووٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اپوزیشن میں ہوتے ہوئے 74,000 ووٹ لے کے آپ سٹنگ پارٹی جو ہے، سٹنگ گورنمنٹ ہے، اس کو ہرانا، یہ کافی یہ بھی بہت بڑی بات. بہت بڑی بات ہے. اور ہم بار بار مثالیں دیتے ہیں کہ ضمنی الیکشن اپوزیشن بالکل نہیں اس کو اس طرح سے لڑتی ہوتی، وہ کہتی ہے بس ٹھیک ہے ہم نے ہارنا ہی ہے. لیکن اس دفعہ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. اس لیے جو میرے پاس جو جہاں گورنمنٹ سمجھتی ہے ہم نے ہارنا ہی ہے. ہاں، میرا خیال ہے کہ 249 بھی، 75 بھی، اور یہ آپ کا خوشاب والا بھی. اچھا، وہ آج آپ نے ایک لطیفہ سنا ہے کراچی کا؟ جی، وہ دوڑ انہوں نے گئے، کہا کہ بھئی وہ اب نہیں، وہ تو ہوا نا. نہیں، یہ ایک بات جو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں پہلے دن سے، جی انہوں نے کہا نہیں جی وہ دوسرے نمبر پر تو لبیک والے تھے. تو وہ ری کاؤنٹنگ سے بھی اب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہرحال جی انہوں نے اگر کاؤنٹنگ کی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زرداری صاحب کی گنتی غلط نہیں ہو سکتی، اور پیپلز پارٹی کے ووٹ اگر گنے گئے ہیں تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ پورے ہی نکلیں گے. بے شک آپ 3-4 دفعہ زیادہ 3-4 دفعہ ری کاؤنٹنگ کروا لیں. تو ساٹ کیری پیپلز پارٹی کا. چیف الیکشن کمشنر صاحب سے درخواست ہے، بس کرو بس کرو بس کرو. پہلے بھی زیادتی کی آپ نے، آج بھی زیادتی کرے ہو. یہ زیادتی آپ کو ڈسکا میں نظر نہیں آ رہی، یہ زیادتی آپ کو خوشاب میں نظر نہیں آ رہی. نون لیگ والے جہاں یہ جیت رہے واہ واہ واہ، جہاں یہ ہار رہے ہار ان کا مقدر بن چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہمارا مقابلہ ٹی ایل پی کے ساتھ تھا، ٹی ایل پی دوسرے نمبر پہ تھی، آخر وقت تک دوسرے نمبر پہ تھی. ٹی ایل پی آخر وقت تک دوسرے نمبر پہ تھی. ہمارا مقابلہ ٹی ایل پی سے ہے، جبکہ ٹی ایل پی کا کلیم ہے کہ یہ الیکشن ہم جیت چکے ہیں. اور امجد افریدی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ آپ کو فارم 46 دیں گے جو صرف پیپلز پارٹی کو ملے تھے. فارم 45 جو ہم کو ملے تھے اس میں 167 میں سگنیچرز نہیں تھی. جو اصل میں تھپا وغیرہ لگتا ہے وہ ان یوز بیلٹ کے تھرو لگتا ہے، تو وہ اس نے گننے سے دینا ریفیوز کر دیا. پہلا بیگ کھلا تو اس پہ سیل نہیں تھی. دکھا دیں کہ کتنے بیلٹس یوزڈ ہوئے ہیں، کتنے یوز نہیں ہوئے، اس کی کتابیں ہونی چاہیے. آر او نے یہ حکم دیا کہ ہم فارم 46 نہیں دیں گے، جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اچھا، یہ تو چوہے صاحب بہت آگے سے آگے جا رہے ہیں، کیونکہ صرف ری کاؤنٹنگ کا آرڈر ہوا ہے اور اس میں 45, 46, 47, 48 ان کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے. اب وہ اس طرف جا رہے یہ تو ہیں. الیکٹرک پٹیشن میں جائے نا. ہاں جی، پاکستان تحریک انصاف جی. 2 تھیلے انہوں نے لا کے رکھا ہمارے سامنے، جس پر کوئی سیل وغیرہ نہیں تھی. عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارا گیا ہے. تاریخ کا بدترین الیکشن ہوا ہے، پورا مینج ہوا ہے الیکشن. 17,000 ووٹرز، اسی طرح سے 10,000 سے زیادہ بوگس ووٹ ڈالا گیا. بوگس ووٹ. ہمارا مطالبہ ہے 2018 کی لسٹوں پر ری پولنگ کرائی جائے. لو جناب، یہ شیطان کی آنت کی طرح معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے چوہے صاحب. نہیں، اب آپ نے سن لیا کہ وہ کہہ رہے 10,000 بوگس ووٹ ڈالا گیا. ہاں جی، تو ٹوٹل ووٹ ہی 73,000 تو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا ہے. نہیں، پہلے جو آ رہا تھا نا، اگر آپ کو یاد ہو، ہاں جی جب ریزلٹ آ رہے تھے جی، تو ہر ایک سے آ رہا تھا 8-10% پولنگ ہوا ہے. ہاں جی، تو پھر 21% ہو گیا. تو وہ ری پولنگ سے بچنے کے لیے کیا نا چوہے صاحب. وہ اگر 10%، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی. اگر وہ 10% سے نیچے ہوتا تو ری پول ہونا تھا. تو ری پولنگ سے بچنے کے لیے اگر انہوں نے نمبر پورے ہو گئے ہیں تو کیا ہے اس میں حرج؟ ضمنی الیکشن ہی تھا نا، ایک این اے کی سیٹ تھی. بتائیں. میرا خیال ہے میرا نہیں خیال جی، اس طرح غلطی تو غلطی ہے. نہیں، غلطی نہیں کی، غلط کام نہیں کرنا چاہیے. وہ بچایا ہے قومی خزانے اب اگر سے. لبیک والے جیت گئے تھے پھر ان کو ہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پھر وہ ان کی بات کریں گے تو پھر ناراضگیاں بڑھیں گی، اور تو مذہب کی بنیاد، مذہب پہ یہاں پہ بہت سب کا انٹیناز کھڑے ہو جاتے ہیں.
اور MQM جو کچھ کرے یا کوئی لبرل کرے تو اس پہ ان سب کو کوئی جناب کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. خیر اس پہ بات کریں گے جی ایک بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape California Disney